وہ مجھے 2-3 دن کمرے میں بند بھی کیا کرتے تھے. جس انسان کو اس گھر میں غصہ آنا وہ مجھ پہ اتار دیتے تھے آ کر. اچھا، غصہ جس کو آئے آپ کے کمرے میں آ کے آپ کو مار کے آپ پہ غصہ اتارتے تھے؟ ہاں جی. میرے بابا ایک دفعہ بس ٹھیک ہو جائیں صحیح، جیسے وہ پہلے تھے میں ان کو ویسے دیکھنا چاہتی ہوں. مطلب جو آپ کے والد کا علاج کروائے اس کے بعد آپ سے شادی کرنا چاہے تو آپ شادی کریں گے؟ جیسے میرے بابا کہیں گے کر لیں گے. ٹھیک. تو ناظرین، آج ہم ایک ایسی بہن کے پاس موجود ہیں. جب آپ ان کی سٹوری سنیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. ان کی سٹوری کچھ ایسے ہے کہ ان کی والدہ کی وفات ہو گئی جب یہ چھوٹی تھی، جل کے ان کی وفات ہو گئی. تو ان کے والد صاحب جو تھے انہوں نے ان کے ماموں کو پکڑایا کہ آپ اس کی حفاظت کریں اب، اور وہ خود باہر کے ملک چلے گئے، وہاں سے کماتے تھے اور اپنی بیٹی کے لیے بھیجتے تھے. جو انہیں نہیں ملتا تھا ان کے جو ماموں تھے وہ کھا جاتے تھے. تو ان کے ماموں وغیرہ ان پہ بہت ظلم کرتے تھے. تو انہیں 2-3 دن بلکہ ہفتہ بھی انہوں نے بتایا کہ کمرے میں بند کر کے کبھی انہوں نے آ کے مارنا، کبھی 2 دن کھانا نہ دینا. تو جب ان کے والد صاحب واپس آئے تب تک انہوں نے جو ان کی جائیداد وغیرہ تھی سب کچھ بیچ کے کھا چکے تھے. تو جیسے وہ آئے انہوں نے ان کی حالت دیکھی تو ان سے انہوں نے قطع تعلق کر لیا، اور یہ اب جو ان کا گھر تھا وہ بھی بیچ دیا. تو جب ان کے والد صاحب کہتے تھے کہ مجھے اپنی بیٹی سے بات کرنی ہے، میری بیٹی سے بات کرواؤ، تب بہانہ بنا دیتے تھے کہ وہاں گئی ہیں، مامی کے ساتھ گئی ہیں، بازار گئی ہیں. لیکن ان کو کمرے میں بند کر کے رکھتے تھے. جس کو بھی گھر میں غصہ آتا تھا ان کے کمرے میں جا کے انہیں مار کر غصہ اتارتے تھے. آپ سوچیں کہ کتنے دکھ ہیں، کتنے ظلم سہے ہیں انہوں نے اتنی چھوٹی سی عمر میں. اور جب ان کے والد صاحب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر تک نہیں رہا، انہوں نے بیچ کے ان کے ماموں نے وہ بھی کھا گئے ہیں. تو اب ہم انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ اب اپنے والد صاحب کے ساتھ کہاں پر رہ رہی ہیں اور اب کس حالت میں ان کے والد صاحب انہی کی زبانی جانتے ہیں. السلام علیکم بہنا. وعلیکم السلام. اچھا بہنا، جو آپ کی ساری سٹوری ہے شروع سے لے کے لاسٹ تک جو آپ کے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں ان کی طرف دیکھ کے انہیں تفصیل سے بتا دیں. جب میں چھوٹی سی تھی تو مما فوت ہو گئی تھی، تو سلنڈر پھٹ گیا تھا، آگ لگ گئی تھی ان کو. اچھا، سلنڈر پھٹ کے آگ لگ گئی اور ان کی وفات ہو گئی. جی. اور پھر میرے بابا نے مجھے ماموں لوگوں کی طرف بھیج دیا، ان کے پاس رہنے لگی میں. تو پھر بابا میرے بھائی چلے گئے. اس کے بعد پھر وہ دن بدن زیادہ تر پھر وہ زیادہ مجھ سے کام لینے لگ گئے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، جو بابا سے مجھ سے بات بھی نہیں کرنے دیتے تھے. اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ کے بابا کی آپ سے بات نہیں کرواتے تھے، وہ نہیں کہتے تھے میری بیٹی سے بات کرواؤ؟ جب میں ان سے پوچھتی تھی تو نا وہ بولتے تھے کہ ان کو تمہاری پرواہ نہیں ہے، وہ فون وغیرہ کچھ بھی نہیں کرتے، نہ پیسے بھیجتے ہیں تمہارے لیے، اور نہ ہی وہ تمہیں کوئی تمہاری خبر وغیرہ کرتے ہیں، نہ ہی پوچھتے ہیں فون. اچھا، مطلب آپ کو کہتے تھے کہ آپ کے بابا آپ کی پرواہ نہیں کرتے، کبھی آپ کے لیے کال نہیں کی، کبھی پیسے نہیں بھیجے؟ جی، میں پوچھتی تھی تو وہ آگے سے ایسے ہی بولتے تھے، مطلب یہ جتانے کے لیے کہ ہم پا رہے ہیں. جی. لیکن وہ مجھے 2-3 دن کمرے میں بند بھی کیا کرتے تھے. جو جس انسان کو اس گھر میں غصہ آنا وہ مجھ پہ اتار دیتے تھے آ کر. اچھا، غصہ جس کو آئے آپ کے کمرے میں آ کے آپ کو مار کے آپ پہ غصہ اتارتے تھے؟ ہاں جی، ایسے ہی ہے. سارے گھر کا کام کروا لیں، اگر کہیں پہ کوئی تھوڑا بہت وہ ہو جائے کچرا وغیرہ تو تب بھی بولتے تھے، تب بھی مارتے تھے. اگر کبھی کوئی گلاس وغیرہ ٹوٹ جاتا تھا، بینڈیج کروانے کی بجائے مجھے اور مارتے تھے اور بولتے تھے کہ کیوں توڑا ہے. مطلب گلاس ٹوٹ گیا، آپ کے ہاتھ پہ لگ گیا، آپ کو بینڈیج کروانے کے لیے، پٹی کروانے کے علاوہ آپ کو مارتے تھے کہ کیوں توڑا؟ جی، ایسے ہی ہے. تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ کے ماموں آپ کے ساتھ ایسے کریں گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. جب مما تھی تو بہت پیار کرتے تھے. اچھا جی. اچھا، پہلے برتاؤ صحیح کرتے تھے آپ کے ساتھ جب آپ کی والدہ زندہ تھی؟ جی. وہ تو کیا وجہ بنی کہ ایسا برتاؤ کیا آپ کے ساتھ، آپ کو مارا بھی، آپ پہ ظلم بھی کیا؟ شاید جائیداد کی وجہ سے، میرے بابا نے مجھے بتایا کہ جائیداد کی وجہ سے یہ کرتے ہیں. مطلب آپ کی والدہ کی جب ڈیتھ ہو گئی، جو آپ کی جائیداد تھی، آپ کے والد صاحب تو باہر چلے گئے، تو جو آپ کی جائیداد تھی اس وجہ سے آپ پہ ظلم کرتے تھے؟ جی. انہوں نے پھر جائیداد سیل کر دی تھی. اچھا، سیل کر دی؟ جی. سب کچھ بیچ دیا؟ ہاں جی. جب بیچ دیا تو پھر یہ کبھی کام کروایا کرتے تھے، کبھی مارتے تھے، کبھی کمرے میں بند کر دیتے تھے، کبھی کیا تو کبھی کیا. اتنی گندی گالیاں دیا کرتے تھے. اچھا، گالیاں بھی دیتے تھے آپ؟ جی. اور ان کی نظریں بھی بہت گندی تھی مجھ پہ. اچھا، اپنی بھانجی پہ ایسی گندی نظریں؟ جی، ایسے ہی. ناظرین، آپ نے سنا کہ مجھے خود سن کے دکھ ہو رہا ہے کہ کیسے ماموں تھے وہ لوگ
کہ اپنی بہن کی بیٹی کو پہلے تو گندی نظر سے دیکھنا جو سب سے بری بات ہے، اور جائیداد کے لیے جب ان کی بہن کی ڈیتھ ہو گئی تو جائیداد کے لیے ایک بچی پہ اتنا ظلم کیا. آپ سوچیں کہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا. اچھا مجھے بتائیں، آپ کے والد صاحب آتے جاتے نہیں تھے آپ کے پاس؟ نہیں آتے جاتے نہیں تھے. جب آئے تھے لاسٹ ٹائم تب تک پیچھے سے جائیداد وغیرہ سب کچھ سیل ہو چکا تھا. اچھا مطلب ایک دفعہ ہی آئے تھے جب جائیداد وغیرہ آپ کے ماموں نے بیچ دی تھی؟ جی سب کچھ انہوں نے بیچ بوچھ دیا تھا. اس کے بعد جب بابا آئے تو بابا سے میں نے پوچھا کہ آپ نے مجھے کال وغیرہ کیوں نہیں کی. انہوں نے بولا کہ میں تو کرتا تھا. پھر پتہ چلا کہ ماموں لوگوں کی یہ ساری سازش وغیرہ تھی. مطلب وہ کرتے تھے، آپ سے بات نہیں کرواتے تھے لیکن آپ کے ماموں؟ ہاں جی، بابا بولتے تھے کہ میں روز فون کرتا تھا، جاب سے فارغ ہو کے میں روز فون کرتا تھا. اور یہ کتنے دیر چلا یہ سب کچھ معاملہ، یہ جو آپ کے ساتھ ایسے کرتے رہے ہیں؟ یہ تقریباً 6 سے 7 سال تک چلتا رہا. اور 6 سے 7 سال تک اپنی بیٹی سے ایک باپ کی بات نہیں کروائی انہوں نے؟ جی نہیں، ان کا اتا پتہ تک نہیں مجھے دیتے تھے کہ مر گیا ہے کہ زندہ ہے. یہاں تک کہ مجھے ان کا کوئی بھی خبر نہیں پتا ہوتی. مطلب ان 6-7 سالوں میں انہوں نے کبھی آپ کے والد کے بارے میں آپ کو کوئی چھوٹی سی بات بھی نہیں بتائی؟ جی نہیں، کبھی بھی نہیں بتائی. اگر میں پوچھتی تھی تو آگے سے مجھے ڈانٹ دیتے تھے. وہ بولتے تھے کہ اگر تم نے پوچھا اگر دوبارہ تو ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے. اچھا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جس گھر میں اب موجود ہیں یہ کس کا گھر ہے؟ یہ میرے بابا کے دوست کا گھر ہے، ان کے گھر رہ رہی ہوں. اچھا بابا کے دوست کا گھر ہے. جی. اور اب آپ کے والد صاحب کہاں ہیں؟ کیا کنڈیشن ہے اب ان کی؟ وہ بہت بیمار ہو چکے ہیں. ان کو شوگر ہے، ان کو ہارٹ اٹیک ایک دفعہ آ چکا ہوا ہے. اچھا ایک دفعہ ہارٹ اٹیک آیا؟ جی آ چکا ہوا ہے. اور ان کی ٹانگ بھی فریکچر ہوئی ہے. اچھا آپ مجھے اب یہ بتاتی چلیں کہ آپ کے جو بہن بھائی آپ کو سامنے کیمرے میں دیکھ رہے ہیں، ان کی طرف دیکھ کے ان کے سامنے کیا اپیل کرنا چاہیں گی کہ کس حد تک یہ آپ کی مدد کریں؟ بس ان سے یہی اپیل ہے کہ میرے بابا کو جلد سے جلد ٹھیک کر دیں. ان کی امداد ہی میری، مطلب ان کا علاج ہو جائے. ہاں جی. وہ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر سوچ رہے ہیں کہ میرا جو پہلا حال ہوا وہی سلوک میں سے اس سے بدتر ہو جائے گا. اور میرے پاس کوئی بھی رہنے کے لیے جگہ وغیرہ نہیں ہے. بس یہی بیل ہے. میرے بابا سائڈ ہاتھ کھانستے ہیں، ان کو بہت پین ہوتی ہے شوگر کا جو. اچھا آپ لوگ دوائی نہیں لا کے دیتے؟ کہاں سے لا کے دیں، پیسے نہیں ہوتے. کھانا ہم بہت مشکل سے کھاتے ہیں، بہت مجبور ہو کر میڈیا کے سامنے آئے. جی. اچھا اب آپ مجھے یہ بھی بتاتی چلیں کہ اگر کوئی آپ کو اچھا انسان ملا ایسا جو آپ سے شادی کرنا چاہے پہلے آپ کے والد کا علاج کروا کے، تو آپ اپنے والد کی رضامندی سے پھر شادی کریں گی؟ جی ضرور. پر میرے بابا ایک دفعہ بس ٹھیک ہو جائیں صحیح، جیسے وہ پہلے تھے میں ان کو ویسے دیکھنا چاہتی ہوں. مطلب جو آپ کے والد کا علاج کروائے اس کے بعد آپ سے شادی کرنا چاہے تو آپ شادی کریں گی؟ جیسے میرے بابا کہیں گے کر لیں گے. ٹھیک ہے. مطلب پہلے آپ کے والد کا علاج ضروری ہے، اس کے بعد شادی؟ ہاں جی، کیونکہ ان کا میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ان کو کس نے سنبھالنا ہے؟ میں ہی دھکے کھا رہی ہوں ان کے پیچھے بس. ناظرین اب اسی کے ساتھ آپ نے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے. اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے یا آپ ہماری NGO میں ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیچے ہمارا نمبر شو رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا بہنا آپ مجھے بتائیں کہ جاتے جاتے عوام کو کیا کہنا چاہیں گی؟ بس یہی بولوں گی کہ میں بابا کو جلد سے جلد ٹھیک کروا دے کوئی اللہ کا بندہ. بس آپ حوصلہ رکھیں، آپ نے رونا نہیں ہے. تو ناظرین اب اسی کے ساتھ آپ نے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے. اور مجھے اور بہنا کو دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ ان کی مدد ہوگی. آپ سب ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.